سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ناظرین، عسکری میڈیا گروپ کی اسپیشل ٹرانسمیشن سلام رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری ندیم۔ پروگرام ایک شام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس اسپیشل ٹرانسمیشن ایک شام رحمت العالمین کے حوالے سے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تمام امت کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، جس کو ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی دیتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں، آج کے اس پروگرام کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ مفتی محمد عبداللہ ڈوگر صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام کے اندر موجود ہوں گے، اور ان سے ان سوالوں کا جواب لینے کی کوشش کریں گے جو آپ ناظرین کے سوالات بھی ہیں اور ہمارے بھی سوالات ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال علامہ مفتی محمد عبداللہ ڈوگر ہمارے ساتھ ربیع الاول کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں اور ایک پروگرام دیتے ہیں ہمیں، تو میں ان کا انتہائی مشکور ہوں اس اپنے ٹرانسمیشن کے اندر آج کہ وہ ہر سال ہمیں یہ پروگرام دے رہے ہیں۔ جب سے ہمارا یہ عسکری میڈیا گروپ آیا تو تب سے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہر خاص اسلامک دن پر، خاص اسلامک ہسٹری کے جو دن ہوتے ہیں تو ہمیں وہ موقع دیتے رہتے ہیں، جیسا کہ ربیع الاول پہ ہر سال دیتے ہیں۔ اس بار انہوں نے حج کی ٹرانسمیشن میں بھی ہمارا حصہ ہمیں دیا، شامل ہوئے تھے، اور آج کے حوالے سے ان سے ہم نے سوالات کیے تھے، تو آج ہم ان سے سوالات کریں گے ربیع الاول کے حوالے سے۔ اور پچھلے سال کچھ اور سوال کیے تھے جن کا جاننا ضروری تھا، آج ان سے کچھ ہٹ کر مزید نئے سوال ان تک رکھیں گے اور ان کے جوابات لیں گے، کیونکہ ہر سال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئے سے نئے سوال ہوں تاکہ آپ لوگوں کو، آپ ناظرین کو ان تمام سوالوں کا جواب مل جائے جس کا جاننا ضروری ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آتا ہے تو اس کو بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ مساجد میں خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے محفل میلاد کا، اور اس کے علاوہ گھروں میں بھی محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں بھی محفل میلاد منعقد ہوتی ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں۔ اور 12 ربیع الاول کو جوش جذبے کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عسکری میڈیا گروپ کے اس یوٹیوب چینل عسکری نیوز اور عسکری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج پہ عسکری نیوز پوائنٹ اور ٹویٹر پہ عسکری نیوز پوائنٹ کو فالو کیجیے، ہمارے تمام چینلز کو فالو کیجیے، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو، تاکہ آپ کو اس طرح کے دینی معلوماتی پروگرام بھی دیکھنے کو مل سکیں۔ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر دن پہ خاص طور جو بھی اسلامک دن ہوتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی خاص ہسٹری ہوتی ہے اس دن کے حوالے سے ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں اور آپ تک معلومات پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر ہے، اس کی ولادت باسعادت پر ہے۔ تو میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کریں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی ناظرین، تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جبکہ مفتی عبداللہ ڈوگر ہر سال زوم اپلیکیشن کے طور موجود ہوتے ہیں، لیکن اس بار کچھ ذاتی مصروفیات میری تھی، کچھ عبداللہ صاحب کی تھی، مفتی صاحب کی تھی، جس وجہ سے وہ اس بار ہمارے ساتھ زوم اپلیکیشن میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہر سال ہمارے ساتھ زوم میں ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن اس بار کچھ ذاتی مصروفیات نہ پر وہ ہمارے ساتھ زوم میں نہیں آ سکے، اور میری بھی کچھ مصروفیات تھی، لیکن میں نے سوچا کہ 12 ربیع الاول آنے والی ہے تو اس پروگرام کو ہم کر لیں۔
اس لیے ان سے ارجنٹ بیس پہ یہ پروگرام منگوایا، تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج وہ ہمارے ساتھ زوم میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو پروگرام کے سوالات ہمارے ہیں وہ ہم نے ان تک پہنچائے، انہوں نے ان کے جوابات جو ہیں وہ ہمیں ویڈیو میں سینڈ کیے ہیں، تو وہی ویڈیوز کی صورت میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کے جوابات۔ تو ناظرین، اس سے پہلے میں ان سے سوالات کروں تو ایک بار اور میں کہنا چاہوں گا آپ کو، ناظرین آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ ولادت پہ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے سلام و رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ عسکری نیوز پروگرام صبح کے سلام میں بھی جاری و ساری ہے۔ آج ہم عسکری پوائنٹ پہ بھی اس ٹرانسمیشن کے کچھ پروگرام لے کر آ رہے ہیں۔ پہلے ہمارے بھائی عارف عمران نے ویکنگ نیوز رپورٹ کارڈ پیش کی سلام و رحمۃ اللہ علیہ ٹرانسمیشن سے، اور آنے والے جمعے کو بھی یعنی کہ کل کو بھی وہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے رحمۃ اللہ علیہ ٹرانسمیشن کے یہ پروگرام جاری و ساری ہیں، عسکری پوائنٹ پہ بھی، عسکری نیوز پہ بھی، اور انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کو ہم 12 ربیع الاول تک جاری رکھیں گے۔ لیکن یہ پروگرام 12 ربیع الاول کرنے سے پہلے کیا جا رہا ہے، جبکہ اس پروگرام کو 12 ربیع الاول والے دن اگر ہم چاہتے ہیں تو بہترین ہو جاتا، لیکن اس پروگرام کو 12 ربیع الاول سے پہلے کرنے کی بھی ایک ضروری بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کافی سارے سوالات ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن جشن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، تو اس حوالے سے کچھ لوگ سوالات کے خدشات کی صورت میں جشن نہیں مناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، تو میں اس لیے اس پروگرام کو پہلے کرنے جا رہا ہوں، کچھ دن پہلے کر رہا ہوں، 12 ربیع الاول سے پہلے، یعنی کہ آج 9 ربیع الاول کو کر رہا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں، جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں، اور آپ بھی اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے میں شامل ہو جائیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ پروگرام 12 ربیع الاول کو شام کو کرتے ہیں تو جشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منانے کا سلسلہ گزر چکا ہوتا، اور اس صورت میں آپ اس بار ربیع الاول کی اس جشن میں شامل نہ ہو سکتے، عید میلاد النبی آپ نہ منا سکتے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ پروگرام کو پہلے کر دوں، ارجنٹ بیس پہ کر رہا ہوں، پہلے کر رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے میں شامل ہو جائیں۔ آپ اس پروگرام کو جب دیکھیں گے آپ کو ان سوالوں کے جواب ملیں گے کہ جشن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ جب آپ کو ان سوالوں کے جواب ملیں گے تو ضرور مجھے امید ہے کہ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے 12 ربیع الاول کو باہر نکلے گا اور جلوس میں شامل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آپ سے سوالات کے سلسلے کی طرف۔ اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی عبداللہ ڈگر صاحب ہر سال ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو اس بار بھی موجود ہیں۔ ان سے پہلا سوال کروں گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈال دیجیے۔ عید میلاد النبی کیوں منائی جاتی ہے، اس کے منانے کا مقصد کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں مفتی عبداللہ صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے اس سوال کا جواب لیتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی، اولاً تو میں آپ کا شکر گزار ہوں محترم چودھری ندیم صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، کہ پچھلے سال کی طرح آپ نے اس بار بھی مجھے آپ نے مدعو فرمایا، دعوت دی، تو آپ سب کا میں شکر گزار ہوں۔ جو سوال کیا گیا وہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ تو میلاد مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی ولادت کے واقعات ان کو بیان کرنا، اس کو میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی ولادت کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو حالات، عرب کے اس وقت جو حالات تھے کہ جہالت کی گٹائیں چھا چکی تھیں، جہالت اس قدر پھیل چکی تھی کہ مقدس گھر بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، اور اس کے اندر 360 بت رکھ کر ان بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ جب جہالت پھیل چکی تھی اور جب حقوق العباد کی پامالی ہو رہی تھی، بندہ اپنی ماں کو بازار میں لے جا کر وہاں پہ اس کو فروخت کر رہا تھا، جب عزتیں محفوظ نہیں تھی، جب حالات اس قدر بگڑ چکے تھے، ظلم، ناانصافی، ہر قسم کے جرائم جب اس دور کے اندر آ چکے تھے، تو ان جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے، اور رسول علیہ السلام کے ولادت کے واقعات، آپ کا تذکرہ کرنا، آپ کا ذکر کرنا،
یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پہلے سوال کا جواب انتہائی خوبصورت الفاظ میں دیا، اور ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ اس سوالوں سے کوشش ہے ہماری کہ اس دفعہ عید میلاد النبی منانے کے لیے ہمارے ناظرین جو ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ عید میلاد النبی جو نہیں مناتے تھے پہلے اس بار وہ منائیں گے، اور ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد ان کے تمام خدشات دور ہو جائیں گے۔ تو دوسرا سوال کی طرف جائیں گے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے، میں نہیں کہ شرعی طور پر اس کو کس طرح منایا جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ روشنی ڈالی، اب ہم دوسرا سوال کی طرف آئیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی طور پر کس طرح منانا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ماشاءاللہ کہ میلاد مصطفیٰ کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو گرامی قدر میلاد مصطفیٰ یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ سنت کے درجے میں آتا ہے، اور مروجہ طریقے سے آج کل جو میلاد منایا جاتا ہے اس طرح میلاد منانا یہ مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ کہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مطالعہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک کو دیکھیں، اور صحابہ کرام کے سلف صالحین کے اقوال، افعال اور اعمال سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت اور صحابہ کرام کی بھی پیروی اور سلف صالحین کی بھی اتباع اور سنت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے اچھے اور جائز طریقوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کرنا، اس خوشی کے اندر عبادات کرنا، نوافل پڑھنا، اس خوشی میں روزے رکھنا، اور اس خوشی کے اندر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت ہمیں ملی ہے اس پر شکر کرنا، اور اسی طرح ذکر و اذکار کی محفلیں سجانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا اور صحیح طریقے کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا، یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، اور جس کا ذکر احادیث طیبہ سے بھی ہمیں ملتا ہے، اور جس کا ذکر سلف صالحین کی کتابوں میں ان کے اقوال سے بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے تم خوشی کرو۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نعمت کی، فضل کی اور رحمت کی خوشی کرو، تو کائنات کے اندر سب سے بڑا فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تجھے جو تیرے رب کی طرف سے نعمت ملی ہے اس کا چرچا کر، تو بتائیں کہ کائنات میں حضور سے بڑی نعمت کون سی ہے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سے بڑھ کر نعمت کون سی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے جو ایام ہیں ان کا تذکرہ کرو، ان کو بیان کرو، تو بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بڑھ کر کون سا دن ہوگا کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شب میلاد یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو شب قدر سے بھی افضل ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء نے بھی فرمایا، بلکہ ان سے پہلے کے بزرگوں نے بھی یہ فرمایا کہ شب میلاد شب قدر سے بھی افضل ہے۔ تو یہ چیز کہ قرآن پاک سے بھی، احادیث طیبہ سے بھی اور اقوال علماء سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کرنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر میلاد، ان کی ولادت کے دن میلاد منانا، یہ ان سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے بھی، احادیث طیبہ سے بھی اور اقوال علماء سے بھی۔ اب کے علماء نہیں بلکہ کئی سو سال پہلے کے علماء، ان کا بھی تذکرہ پڑھ لیں، انہوں نے اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی۔ جی مفتی صاحب، تو آج میں آپ سے تیسرے سوال کی طرف جاؤں گا جو کہ بہت ضروری اور انتہائی اہم سوال ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ ویورز میں کے جو کمنٹ سیکشن ہوتے ہیں اسکرین نیوز پروگرام صبح کے سلام کے اندر، وہ میں دیکھتا رہتا ہوں، تو اس کے اندر بھی ایک ویور نے
کہا تھا کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اگر ہے تو پھر اس دن وفات بھی ہوئی، تو ہم ولادت کا جشن کس طرح منا سکتے ہیں کہ اس دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے؟ تو اس سوال کو جواب جاننے کے لیے مفتی صاحب سے بھی میں کنٹیکٹ کروں گا، لیکن اس سے پہلے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ تیسرا سوال غور سے سنیے گا، اور اس سوال کے جواب جو مفتی صاحب ابھی ہمیں دیں گے اس کو بھی غور و فکر کے ساتھ سنیے گا اور اس پہ فکر کیجیے گا، اس پہ توجہ ڈالیے گا، کیونکہ میرے خیال کے مطابق اگر آپ آج کا یہ پروگرام مس نہیں کرتے دیکھتے ہیں اور آج کے پروگرام کے اس تیسرے سوال کے جواب دیکھ لیتے ہیں تو جو آپ کے ذہن کے اندر خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس بار ہمارا اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد جو آپ کے خدشات ہیں جو نہیں مناتے عید میلاد النبی، وہ عید میلاد النبی اس بار لازمی منائیں گے اور اپنے گھر بھی جشن منائیں گے اور اس کے علاوہ جلوس میں بھی شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے اس سوال کا جواب سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو جشن نہیں مناتے تھے اس سال وہ ضرور منائیں گے۔ چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف، جو کہ ہمارا سوال ایک ویور کی طرف سے بھی ہے، لیکن میں نے بھی مختلف کتابوں میں اس سوال کو پڑھا سنا، تو میں نے بھی ایک کتاب میں پڑھا یہ سوال جو کہ باقول تھا احمد رضا بریلوی کے، جو کہ مفتی بھی ہیں، مولوی احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے، تو وفات کے دن عید اور خوشی کس صورت میں ہم منا سکتے ہیں؟ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول اگر ہے تو آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول بنتی ہے، تو اس صورت میں ہم خوشی کیوں منا رہے ہیں، ہم میلاد کیوں منا رہے ہیں، ہم جشن کیوں منا رہے ہیں؟ تو یہ ہے ہمارے ویور کا بھی سوال، اور مفتی احمد رضا بریلوی نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس بارے میں اپنا موقف دیا ہے۔ تو اس حوالے سے میرا بھی یہ ایک سوال ہے اور میں اس سوال کا جواب جاننے کے لیے رابطہ کر رہا ہوں، اپنے میزبان چودھری ندیم رابطہ کرنے جا رہا ہے مہمان خصوصی علامہ مفتی محمد عبداللہ ڈوگر سے، اور اس تیسرے سوال کا جواب لیتے ہیں، اور اس سوال کو ضرور غور اور فکر کے ساتھ سنیے گا اور اس کے جواب پہ نظر ڈالیے گا، اور امید ہے کہ آپ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائیں گے۔ جی مفتی صاحب اگاہ کیجیے۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وصال مبارک وفات شریف آپ کی 12 ربیع الاول کو ہے، اور 12 کو ہی تم میلاد مناتے ہو، تو یہ تو معاذ اللہ ان کی خوشی کا، ان کے وصال پر خوشی کی جا رہی ہے، تو بات ایسی نہیں ہے، بلکہ جو منکرین میلاد ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ مشہور یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا وصال مبارک 12 تاریخ کو ہے، لیکن آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا درست نہیں ہے، 12 شریف کو وصال مبارک کسی صورت میں بنتا نہیں ہے۔ وصال مبارک کے اقوال مختلف ہیں، کسی نے کیا تاریخ لکھی ہے، کسی نے 1 لکھا، کسی نے 12 لکھ دیا اور کسی نے 9 بھی لکھ دیا، لیکن فرماتے ہیں کہ 12 تاریخ وصال نہیں بنتی، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر مشہور ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے 12 لکھا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، آپ نے یہ لکھا ہے کہ مشہور 12 تاریخ ہے لیکن 12 نہیں بنتی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق 13 تاریخ بنتی ہے۔ وہ کس اعتبار سے کہ جس وقت دراصل بات یہ ہے کہ اس پہ تو علماء کا اتفاق ہے کہ پیر کے دن حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، اب اختلاف اس صورت میں ہے کہ اس کو تاریخ کون سی بنتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حجۃ الوداع کیا گیا، حضور علیہ السلام نے حج فرمایا، تو 10 ذی الحج پھر اس کے بعد حساب لگایا جائے تو ذی الحج کے بعد محرم ہے، سفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن بنتا ہی نہیں ہے، یعنی ذی الحج کے 29 بنا لیں، پھر محرم کے 29 بنا لیں، یا 30 بنا لیں، ذی الحج محرم سفر تینوں کے 30 بنا لیں، یا تینوں کے 29 بنا لیں، یا ایک کا 30 اور ایک کا 29، 2 کے 30 اس طرح کر لیں، تو پیر کا دن 12 ربیع الاول بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمائی، اور ان سے پہلے جنہوں نے یہ اعتراض اٹھایا، یعنی جنہوں نے یہ کہا کہ 12 ربیع الاول آپ کی وصال مبارک بنتا ہی نہیں ہے،
وہ سب سے پہلے امام السہیلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں نے یہ جو مشہور قول تھا اس پر اعتراض اٹھایا، اور یہی بات منکرین میلاد کے مشہور معتمد قابل جو ان کے اکابر میں سے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، اس نے بھی اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر یہ لکھا ہے کہ کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں بنتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے، ایسا بالکل نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ 12 ہے، لیکن حقیقتاً 12 تاریخ بنتی ہی نہیں ہے. تو پروگرام کا سلسلہ ہے جاری. تیسرے سوال کا جواب بھی آپ نے لے لیا، اور امید ہے کہ آپ کو اس سوال کے جواب سے ضرور آپ غور و فکر کریں گے. جس کو سمجھ نہیں آئی وہ بار بار اس سوال کے جواب کو دیکھیں، اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں. اور اس کے بعد آج 9 ربیع الاول تو مجھے امید ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے جلوس میں بھی شامل ہوں گے. اپنے گھر میں بھی جشن میلاد النبوی کا اہتمام کریں گے، مختلف مساجد میں بھی جائیں گے اور وہاں پہ بھی محفل سنیں گے اور اس ولادت کو جوش جذبے کے ساتھ اس بار منائیں گے. اور اس سوال کا جواب ہم نے ابھی لے لیا مفتی صاحب سے. تو امید ہے کہ آپ نے اس سوال کو غور سے سنا ہوگا، اس کے جواب کو بھی غور و فکر کے ساتھ کریں گے اور سنیں گے. ناظرین، پروگرام کا آخری سوال کریں گے مفتی صاحب سے، اس کے بعد اجازت چاہیں گے مفتی صاحب سے اور پروگرام کا بھی اختتام کریں گے. تو مفتی صاحب سے میرا آخری سوال ہمیشہ کی طرح، جو بھی ہمارے ساتھ مہمان ایک خصوصی ہوتی ہیں ہم ان سے آخر میں ایک سوال کرتے ہیں اپنی ٹیم کے حوالے سے، اپنے ورک کے حوالے سے. تو وہی سوال ایک بار پھر مفتی صاحب سے میں کروں گا کہ عسکری میڈیا گروپ کی ٹیم کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عسکری میڈیا گروپ کا ورک آپ کو کس طرح لگ رہا ہے؟ عسکری میڈیا کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے مفتی صاحب؟ اس پہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. عسکری نیوز ماشاءاللہ اچھے پروگرام کرتی ہے، اور جو ہمارے اسلام کے تاریخی ایام ہیں جن کو ہم مناتے ہیں تو ان ایام کے اندر اچھے پروگرام لے کے آتی ہے. آپ اور آپ کی ٹیم ماشاءاللہ اسی طرح اچھے کام کرتے رہے دین کی بقا کے لیے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، دین کا علم حاصل ہو اور اس کے ذریعے وہ اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو درست کر سکیں. تو یہ ایسے پروگرام آپ لے کر آئیں، اور مزید آپ ماشاءاللہ اچھے پروگرام کر رہے ہیں، مزید بھی اچھے پروگرام کریں. تو میری تو دعا یہی ہے، اور دعا بھی ہے اور التجا بھی ہے کہ آپ دین کی خدمت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. تو ابھی مفتی صاحب نے ہمارے اس ٹیم کو سہرا، تو میں مفتی صاحب کا تہی مشکور ہوں کہ ہر سال 12 ربیع الاول کے پروگرام کی اس ٹرانسمیشن میں حصہ بنتے ہیں اور ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف اسلامک پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں. تو مفتی صاحب کا انتہائی مشکور ہیں ہم. اور اس کے ساتھ یہ پروگرام آج اپنے اختتام کو جانے لگا ہے. تو پروگرام کے آخر میں اپنے ناظرین سے ایک بار پھر کہوں گا کہ سوال نمبر 3 کا جو جواب تھا اس کو غور و فکر کے سنیں اور اس بار جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جذبے کے ساتھ منانے کی پوری کوشش کیجیے. تو آج پروگرام اس کے وقت سے پہلے کیا گیا، یعنی کہ 12 ربیع الاول کا پروگرام تھا. یہ 9 ربیع الاول آج ہم نے اس لیے کیا ارجنٹ بیس پہ کہ جو لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں مناتے ہیں وہ اس بار لازمی منا لیں. تو ناظرین، میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن وقتاً فوقتاً مجھے پروگرام کرنے پڑتے ہیں مختلف خاص ٹرانسمیشن پہ، کیونکہ میری ٹیم کے ممبران کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس پروگرام کو لوں اور اس پروگرام کو کروں. تو وقتاً فوقتاً جو خاص پروگرام ہوتے ہیں وہ مجھے کرنے پڑتے ہیں، لیکن آج طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، لیکن پھر بھی پروگرام کرنا میرا فرض تھا، میں نے اس کو نبھایا. اب آپ کیا فرض ہے کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور لوگوں تک شیئر کریں. پروگرام کا اختتام چاہتے ہیں اس شیئر کے ساتھ: بنا کر مجھے رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، بنا کر مجھے رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، سزا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کر دیا، سزا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کر دیا. ناظرین، اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہیں گے آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن سلام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی آخر الزمان ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ درود و سلام کا تحفہ پیش کیجیے. اس پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ درود و سلام کا تحفہ بھی پیش کرتے رہیں. آج کے اسپیشل پروگرام ایک شام میں اپنے میزبان جو ندیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ جلدی ملاقات کریں گے اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ہماری کوشش یہی ہے
کہ اگلے پروگرام کے اندر بھی ہم کسی نہ کسی مہمان کو لے کر آئیں، کیونکہ میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہمانوں تک یہ پروگرام کیا جائے اور مختلف مہمانوں سے ان کے سوالات کے جوابات لیے جائیں اور معلومات آپ تک پہنچائی جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں شامل ہے، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ جلدی ملاقات کرتے ہیں، تب تک اپنے پیار کو رکھے گا خیال، اللہ حافظ۔ عسکری نیوز اور عسکری پوائنٹ کے یوٹیوب چینل کو یوٹیوب میں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر، اور ساتھ ہی ساتھ عسکری نیوز پوائنٹ کے فیس بک پیج کو فیس بک پہ لائک کریں اور ٹویٹر پہ فالو کریں، اور ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں، اور ہمارا ہیش ٹیگ عسکری میڈیا جس کو اپنی پوسٹ کے ساتھ استعمال کریں تاکہ آپ رہ سکیں ہر خبر سے باخبر۔